لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے. اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتے ہیں جو نافرمان ہے، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. گزشتہ آیات میں قرآن شریف کی حقانیت کو ثابت فرمانے کے لیے منکرین قرآن کو یعنی قرآن شریف کا انکار کرنے والوں کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ تم کو قرآن شریف کی سچائی میں صداقت میں کوئی شک ہے تو اس جیسے کلام کی ایک صورت پیش کرو. اس سے پہلے جو آیات آئی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ان میں قرآن شریف کے انکار کرنے والوں کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ قرآن کی صداقت اور سچائی میں کوئی شک ہے تو اس جیسے کلام کی ایک صورت پیش کرو. ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ قیامت تک پیش نہیں کر سکو گے. جب وہ لوگ بے بس ہو گئے تو انہوں نے قرآن شریف پر اعتراض کرنا شروع کر دیا.
کہ اس میں تو مکھی مکڑی مچھر کا ذکر ہے. اگر قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے تو اس میں ایسی حقیر اور خسیس چیزوں کا ذکر نہ ہونا چاہیے. یہ اللہ کی کتاب کی عظمت کے لائق نہیں ہے. انہوں نے اعتراض کیا. رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرنا نہیں چھوڑتے ہیں. یہ مطلب نہیں شرماتا کہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، اس کو اللہ نہیں چھوڑتے ہیں، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. مثال کا مطلب کیا ہے؟ مثال کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے مثال دی گئی ہے وہ چیز واضح ہو جائے، وہ چیز روشن ہو جائے، وہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے. اب یہ مقصد جس مثال سے حاصل ہوگا وہ مثال بہتر کہلائے گی. مثال کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس چیز کے لیے مثال دی گئی ہے وہ واضح اور روشن ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے. اب یہ مقصد جس مثال سے حاصل ہوگا وہ مثال بہتر کہلائے گی. بتوں کا کمزور ہونا، بت یعنی مورتیاں، بتوں کا کمزور ہونا کافروں کے مذہب کا لچر اور بولا اور کمزور ہونا بتلانے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے مثال میں ایسی چیزوں کو پیش کرنا ہی مناسب ہے جو بتوں کی حقارت کو واضح کر دے. اب ایسے موقع پر ہاتھی اور شیر کو مثال میں پیش کرنا یہ مناسب نہیں، یہ مقصد کے خلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بتوں کی اور کافروں کے مذہب کی کمزوری بتلانے کے لیے جو مثالیں پیش کی اور اس مثال میں جن چیزوں کا، ان مثالوں میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا، ذکر کیا، اس موقع کے لیے ان چیزوں کا ذکر ہی مناسب ہے. لیکن جو بیوقوف ہوتا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اہل ایمان یعنی ایمان والے وہ جو مانتے ہیں کہ اللہ معبود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن شریف میں جو مثالیں آئی ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں، اس کو حق مانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اصلی مطلب سمجھ لے. ایمان والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو مثالیں آئی ہیں اس کا اصلی مطلب سمجھ لے اور اس سے جو درس اور سبق دینا مقصود ہے اس میں غور و فکر کرے. ان مثالوں کے ذریعے جو سبق مقصود ہے، درس مقصود ہے، اس میں غور و فکر کرے. تو ایمان والے تو اس کو حق سمجھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں.
لیکن جو کافر ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور طنز کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے، طنز کے طور پر کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور بہت سو کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. جو لوگ تصدیق کرتے ہیں ان کا نور ہدایت دوبالا ہو جاتا ہے، ہدایت کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کی گمراہی اور ضلالت کی تاریکی میں، اندھیری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک فاسد مزاج والے کو قوی غذا دی جائے تو اس کے مرض میں اور اضافہ ہوگا. ایک آدمی فاسد مزاج والا ہے، اس کو قوی غذا دی جائے تو اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوگا. تو جو نکتہ چینی کرنے والے ہیں، تصدیق نہیں کرتے ہیں، بیجا اعتراضات کرتے ہیں، ان کی گمراہی میں، ان کی ضلالت کی تاریکی اور اندھیری میں اور اضافہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. فاسق کا لفظ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک مسلمان جو نافرمانی میں مبتلا ہے، گناہوں پر اصرار کر رہا ہے، اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، اور کافر کو بھی فاسق کہا جاتا ہے. لیکن کافر کا جو فسق ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. ایک مسلمان جو گناہوں پر اصرار کر رہا ہے، گناہوں پر اڑا ہوا ہے، نافرمانی والی زندگی، مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے، داڑھی مڈاتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کو بھی فاسق کہا جائے گا. اور ایک کافر، اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، لیکن کافر کا فسق اشد ہے، زیادہ سخت ہے. یہاں پر فاسق سے مراد کافر ہے. اس آیت میں جو فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، اللہ انہی کو گمراہ کرتے ہیں جو فاسق ہیں. یہاں پر فاسق سے مراد کافر ہے. ایک بات یاد رکھیے، مسلمان کو چاہیے کہ فسق سے بچنے کی کوشش کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وضاحت کی ہے مفسر نے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے، اڑ جاتا ہے، تو یہ گناہوں پر اصرار آہستہ آہستہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے. دھیرے دھیرے گناہ کی جو قباحت اور برائی مومن کے دل میں ہونی چاہیے اس میں کمی آتی ہے. وہ بار بار گناہ کرتا رہے گا، اس میں مبتلا رہے گا، تو اس گناہ کی قباحت اور برائی جو مومن کے دل میں ہونی چاہیے اس میں کمی ہوگی، اور دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا رہے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کفر میں بھی مبتلا ہو جائے. اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، صغائر سے بھی بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور کبائر سے بھی بچنے کی فکر کرنی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا یہاں پر فاسقین سے مراد کافر ہے. اب ان کافرین کی خصلتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلی خصلت
کافرین کی، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہاں عہد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا پہلی خصلت کافرین کی کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے تمام روحوں سے عہد لیا تھا، اقرار لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اپنی بندگی کا اقرار اور اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا تمام روحوں نے، اپنی بندگی کا، بندہ ہونے کا اور اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا۔ اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے جو اقرار لیا تھا، اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو وجود بخشا، پیدا کر کے اس کو وجود بخشا۔ اب اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھانے لگا، تو وہ جو پہلے اس نے عہد کیا تھا، اس سابقہ عہد کی وجہ سے اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوئی، اس ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ عہد اور میثاق کو، عہد اور پیمان کو پورا کرنا ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا یہ عہد کو توڑنا ہے۔ تو کافروں کی پہلی خصلت بیان کی کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسری خصلت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تیسری خصلت کافرین کی، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایک تو ظاہری فساد ہے اور ایک ہے باطنی فساد۔ ظاہری فساد یہ ہے کہ آدمی کسی پر ظلم کرے، کسی کی حق تلفی کرے، کسی کا دل دکھائے، کسی کی آبرو لے لے، یہ ظاہری فساد ہے۔ باطنی فساد یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک کرے، یہ باطنی فساد ہے۔ باطنی فساد یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی اللہ کے حکم کے خلاف بات ہوگی، جو کام ہوگا اللہ کے حکم کے خلاف، جو حرکت اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی، وہ فساد کے اندر داخل ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کے حکم کے خلاف بات ہوگی، جو کام اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا، جو حرکت اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی، وہ فساد کے اندر داخل ہے۔ تو کافرین کی تیسری خصلت بیان کی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ مومنین کو ان خصلتوں سے بچنا چاہیے۔ پہلی خصلت بیان کی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وہ توڑتے ہیں۔ دوسری خصلت بیان کی کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ پامال کرتے ہیں۔
اور تیسری خصلت بیان کی زمین میں فساد مچاتے ہیں. اور فساد کے اندر سب کچھ داخل ہے، کفر کرنا، شرک کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی آبرو لینا، یہ سب داخل ہے. اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جو بات، جو کام، جو حرکت اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی وہ بھی فساد کے اندر داخل ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے. دنیا میں نقصان یہ ہے کہ ان کو سکون نہیں ملے گا، حسد کی وجہ سے، مسلمانوں کی دشمنی کی وجہ سے، اہل حق کی دشمنی اور عداوت اور ان سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان کو اطمینان اور سکون نہیں ملے گا. یہ دنیا کا خسارہ ہے. اور آخرت کا خسارہ کہ نعمتوں سے محروم رہیں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو دنیا میں بھی وہ خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے. یہ تو کافرین کی خصلت ہے. ایک مومن میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ مومن کی زندگی میں کون سی صفات نمایاں ہونی چاہیے؟ اس کا تذکرہ سورۃ الرعد میں ہے. پہلی خصلت الذین یوفون بعہد اللہ، سورۃ الرعد کی آیت ہے 13واں پارے کا 9واں رکوع ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، مومن کی زندگی میں جو چیزیں نمایاں ہوتی ہے، جو چیزیں ظاہر ہوتی ہے، ان میں سے پہلی چیز الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مومنین پورا کرتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. جو اس نے بندگی کا عہد کیا ہے کہ میں بندہ ہوں اور اللہ رب ہے، اللہ رب ہے اور میں بندہ ہوں، جو یہ عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کفر نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. دوسری صفت بیان کی وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، مومنین کی دوسری صفت سورۃ الرعد میں بیان کی وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، آپس میں جو قول و قرار کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. آپس میں بندوں کے درمیان جو قول و قرار ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو پورا کرتے ہیں. میں نے گزشتہ بھی بتلایا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمائے اور یہ نہ فرمائے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت کا لحاظ نہیں کرتا، امانت داری سے پیش نہیں آتا ہے، اس میں ایمان نہیں. اور جو عہد کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. معلوم ہوا کہ امانت داری اور عہد کا پاس و لحاظ کرنا یہ اسلام اور ایمان کے لوازم میں سے ہے. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ عہد کو، قول و قرار کو پورا کرتا ہے. روایت میں العیدۃ دین، کہ وعدہ بھی قرض ہے. العیدۃ دین، آدمی کسی چیز کے کرنے کا یا کوئی سلوک کرنے کا کسی سے وعدہ کرے تو اس کو قرض کی طرح سمجھے، اس کو پورا کرنا، اس کا پورا کرنا قرض کی طرح سمجھے. ہاں البتہ کسی گناہ میں تعاون کرنے کا وعدہ کیا، کسی برائی میں مدد کرنے کا وعدہ کیا تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، اس کے خلاف کرے، اس کو پورا نہ کرے. البتہ جو جائز کاموں کو کرنے کا وعدہ کیا، کسی سے جائز کام کرنے کا وعدہ کیا، اس کو پورا کرے، قرض کی طرح سمجھے. جس طرح قرض ادا کرنا ضروری ہے، اس طرح ایک مومن وعدے کا بھی پکا اور سچا ہوتا ہے. العیدۃ دین،
دوسری صفت مومن کی بیان کی. چونکہ سورہ بقرہ میں اس جو آیت میں نے پڑھی اس میں کافرین کی خصلتوں کا تذکرہ ہے، تو ہم مومنین کی خصلتوں کو بھی جانیں تاکہ ہم وہ خصلتیں اپنے اندر لانے کی فکر کریں اور کافروں کی خصلتوں سے بچنے والے بنیں. کافروں کی خصلتیں بتلائی، مومنین کی جو خصلتیں بتلائی، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، کفر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. دوسری خصلت مومنین کی بتلائی کہ آپس میں جو قول و قرار کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. تیسری خصلت بتلائی، صفت بتلائی، والذین یصلون ما امر اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. جن تعلقات کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، جن تعلقات کو وابستہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں. اب اس کی تشریح میں ایک مفسر نے بہت وضاحت کی ہے. کن رشتوں کو اور تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا؟ نمبر 1، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے حقوق کو پامال نہیں کرتا ہے، تو اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. اور جو قوم رشتوں پر چھری چلانے والے کی مدد کرتی ہے، جو قوم رشتوں پر چھری چلانے والے کی مدد کرتی ہے، وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہے. وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہے. اور کامل صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں پھر بھی وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. کامل صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ اس کے رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، اس کی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں پھر بھی وہ رشتہ داری کا لحاظ کر رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. یہ کامل صلہ رحمی ہے. تو جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے. نمبر 2، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، چاہے پڑوسی رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، جو بھی پڑوسی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. بخاری شریف کی روایت ہے، ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 3 مرتبہ فرمایا. پوچھا گیا وہ کون ہے، یہ کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی خائف رہتے ہو، ڈرے ہوئے رہتے ہو. جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی ڈرے ہوئے رہتے ہو، سہمے رہتے ہو، خائف رہتے ہو، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. ترمذی شریف میں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر مومن بن جائے گا. ترمذی شریف میں ایک لمبی روایت ہے، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تَكُنْ مُؤْمِنًا. کیا تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تَكُنْ مُؤْمِنًا، مومن بن جائے گا. آدمی پیٹ بھر کر کھا رہا ہے،
اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو یہ خود غرضی کی کیفیت شان ایمان کے منافی ہے۔ اگر آدمی اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور اس کے پڑوسی کی بھوک سے وہ لاپرواہ ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے اس کو، تو چاہے وہ 70 پشتوں سے مسلمان چلا رہا ہے، 70 پشتوں سے مسلمان ہے، تو بھی وہ ایمان کی حقیقت سے محروم رہے گا۔ مفسر نے وضاحت کی، ایک مفسر نے، کہ اگر آدمی پیٹ بھر کر کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، فاقے سے، اور وہ اس کی بھوک سے لاپرواہ ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو چاہے وہ 70 پشتوں سے مسلمان ہے، لیکن ایمان کی حقیقت سے وہ محروم رہے گا، بے نصیب ہے وہ ایمان کی حقیقت سے۔ اس لیے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے دوسرا رشتہ یہ ہے کہ آدمی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تیسرا رشتہ دینی اخوت کا لحاظ کرنا۔ دینی اخوت، امت مسلمہ دینی رشتے کے لحاظ سے ایک برادری کی طرح ہے۔ امت مسلمہ دینی رشتے کے لحاظ سے چاہے کہیں کا بھی مسلمان ہو اور کوئی بھی ہو، گولا ہو، بوڑھا ہو، کالا ہو، غریب ہو، امیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، شیخ ہو، سید ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہے، وہ دینی رشتے کے لحاظ سے ایک برادری کی طرح ہے۔ جس طرح نسلی برادری میں تعاون، ایک دوسرے کی مدد، اخوت، محبت اور بھائی چارہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر نسلی برادری کا فائدہ انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح یہ دینی رشتے کے لحاظ سے جو برادری ہے، اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو امت کے مختلف افراد کے دل جڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کسی غرض کے بغیر، کسی دنیاوی غرض کے بغیر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد، محبت، اخوت، بھائی چارہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کی مدد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کوئی دنیاوی غرض اس میں نہ ہو، نہ مال، نہ شہرت، نہ واہ واہ، نہ تعریف، نہ نام، کوئی مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصد ہو۔ اگر یہ ہے تو امت کے مختلف افراد کے دل جڑ جائیں گے، اگر یہ نہیں ہوگا تو امت کے مختلف افراد کے دل نہیں جڑیں گے۔ تو مومنین کی تیسری صفت بیان کی سورۃ الرعد میں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اللہ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ میں نے 3 طرح کے تعلقات بتلا ہے۔ ایک تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، اور دینی اخوت کا بھی لحاظ کرتے ہیں، مومنین کے ساتھ بھی ہمدردی اور خیر خواہی والا معاملہ کرتے ہیں۔ آگے بھی اور صفات بیان کی، وہ آئندہ میں اس کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات سے جو سبق مل رہا ہے کہ ہم کافرین کی جو خصلتیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا نہ کریں، اس سے بچیں، اور مومنین کی جو صفات ہیں وہ اپنانے کی فکر کرے، یہ سبق مل رہا ہے ہمیں۔ اللہ اس سبق کو، اس درس کو، اور یہ سبق لے کر ہماری زندگی کو صحیح کر دے، ہمارے زندگی کے روح کو اللہ تبارک و تعالی صحیح کر دے۔ مومنین کے جو اوصاف ہے وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور کافرین کی خصلتوں سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، فاسق بننے سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ قرآن شریف کی جو آیات ہم سمجھ رہے ہیں
اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما لے، اصل تو قبولیت ہے، اللہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما لے اور دنیا اور آخرت کی سرخروئی سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔